بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کی دنیا سے آپ کو لبابہ حیدر کا سلام۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور لہو رنگ واقعہ پیش خدمت ہے۔ اس کہانی کا نام ہے 3/1۔ یہ پیشکش یاسمین فاروق کی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ 1۔ پچھلے دنوں جنوبی پنجاب کے ایک علاقے میں ایک ہولناک اجتماعی قتل کی واردات پیش آئی، جب ایک ہی خاندان کے تمام افراد کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پریس اور میڈیا نے اس واقعے کی بھرپور کوریج کی، اور جتنے منہ اتنی باتیں کے مصداق تحقیقی جگادریوں نے اس واردات کے بارے میں بھی اپنی اپنی عقل کے مطابق قیاس آرائیاں کی۔ بعد ازاں اس واقعے کے پس منظر کے حوالے سے جو شواہد اور حقائق سامنے آئے وہ آپ سب کے علم میں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مسئلے اور تنازع کی جڑیں کھودیں، وہاں زن، زر اور زمین میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں پریس اور میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا، بلکہ میڈیا کا تو دور دور تک نام و نشان سننے اور دیکھنے میں بھی نہیں آتا تھا، اور پریس میں بھی بس وہی خبریں اپنی جگہ بنا پاتی تھیں جن کے پیچھے کوئی بڑا ایشو موجود ہوتا تھا۔ آج والی آسانی اور سہولت ہمیں میسر نہیں تھی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی شروع کرنے کے بجائے میں نے کوئی اور ہی قصہ چھیڑ دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس تمہید کا مقصد زن، زر اور زمین کی ہلاکت خیزیوں کو اجاگر کرنا تھا، اور کوئی بھی کہانی یا داستان ان کے ذکر سے خالی نہیں۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا موضع شمشیر پور میں دوہرے قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ شمشیر پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، اگرچہ وہ تھانے سے 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ ان دنوں تھانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج کل ہے، اور تھانوں کے اندر موجود نفری کا بھی آج کل کی نفری سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اگر مقابلہ ناگزیر بھی ٹھہرے تو یہی کہنا مناسب ہوگا کہ یہ مقابلہ ہاتھی اور چوہے کے مابین ہے۔ میں نے اطلاع کنندہ کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس شخص کا نام بشیر لوہار تھا اور وہ موضع شمشیر پور کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت اور متناسب بدن کا مالک تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ عمر یہی کوئی 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے بشیر لوہار سے سوال کیا، ہاں بھائی، کون کون قتل ہوا ہے؟ دونوں سکے بھائی تھے جناب تھانے دار صاحب، بڑے کا نام فیاض اور چھوٹے کا ریاض تھا، دونوں گبرو تھے جی۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، تمہارا ان دونوں سے کیا رشتہ ہے؟ اس کے انداز سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مقتولین کا باپ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ چاچا، ماما، تایا وغیرہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بشیر لوہار کے جواب نے میرے آخر و ذکر اندازے کی بھی نفی کر دی۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں بتایا، میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی جناب، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا پڑوسی ہوں جی۔ پڑوسی؟ کیا تم اکیلے یہ اطلاع دینے کے لیے آئے ہو یا مقتولین کا کوئی قریبی عزیز بھی تمہارے ہمراہ ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں جی، 2 بندے باہر ورانڈے میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی فیاض اور ریاض کا رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ان کے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں جو اس واقعے کی رپورٹ کرنے آپ کے پاس آتا۔ وہ دونوں تو قتل کر دیے گئے۔ باقی گھر میں ان کی ماں زاہدہ ہے یا پھر چھوٹا بھائی فرمان علی، جس کی عمر 3 سال کے قریب ہے۔ اوہ، کیا ان کا باپ موجود نہیں ہے؟ نہیں جی، فتح محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ شمشیر پور چلتا ہوں، تم بھی باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اور ہاں یہ تو بتاؤ تم تینوں شمشیر پور سے یہاں کیسے پہنچے ہو؟ شمشیر پور اور میرے تھانے کے بیچ لگ بھگ 4 میل کی مسافت حائل تھی، اور ظاہر ہے وہ پیدل چل کر تو آئے نہیں ہوں گے۔ بشیر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، جی ہم تانگے میں بیٹھ کر آئے ہیں، باہر اصغر اور صدیق موجود ہیں، جن میں صدیق ایک کوچوان ہے، اور ہم اسی کے تانگے پر سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ کیا اس تانگے میں مزید 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ جی ہاں جی، بڑی آسانی سے گنجائش نکل آئے گی۔ میں نے بشیر لوہار کو باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ مراد میرے تھانے کا ایک ہوشیار اور چاق و چوبند اہلکار تھا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ شمشیر پور لے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے روانگی سے متعلق مختلف ہدایات دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب صدیق کوچوان کے تانگے میں بیٹھے موضع شمشیر پور کی جانب روا دوا تھے۔ اس سفر کے دوران میں میری اصغر، صدیق اور بشیر سے اس واردات کے حوالے سے بات چیت بھی جاری رہی تھی، اور میں کافی مفید باتیں جاننے میں کامیاب رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے مطلوبہ گاؤں تک پہنچ گئے۔
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، شمشیر پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں بمشکل 80-90 گھر آباد ہوں گے۔ میرا تھانہ حافظ آباد پنڈی بھٹیاں روڈ پر واقع تھا اور وہاں سے ایک کچا راستہ شمشیر پور کی طرف آتا تھا۔ یہ کچا راستہ شمشیر پور کے اندر سے گزر کر جنوب میں چک میرا نامی ایک گاؤں تک جاتا تھا۔ اس راستے کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ تاحد نگاہ پھیلا دکھائی دیتا تھا، اور راستے کے ایک پہلو میں کسی چھوٹی نہر کے سائز کا ایک کھالا بھی بہتا تھا، جسے مقامی دیہاتی زبان میں سوا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ سوا اپنے دائیں بائیں کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، یا پھر موسم گرما کی تپتی سلگتی دوپہروں میں گاؤں کے نوجوان اور جوان اس میں نہاتے تھے۔ آج کل گلابی جاڑے کے دن تھے، لہٰذا اس سوئے کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے اور سیدھے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دوہرے قتل کی یہ واردات ہوئی تھی۔ وہ دراصل مویشیوں والا ایک باڑہ تھا جو مقتولین کے گھر کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ ہم یکے بعد دیگرے تانگے سے نیچے اترے، پھر میں بشیر کی رہنمائی میں مذکورہ باڑے کے اندر داخل ہوا۔ جب ہم تانگے کو چھوڑ رہے تھے تو میں نے باڑے کے دروازے پر درجن بھر افراد کا جھمگٹا دیکھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ دائیں بائیں چھٹ گئے، لہٰذا ہمیں ان سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑا۔ پولیس کی وردی کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے۔ باڑے کے صحن میں پہلو با پہلو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ان دونوں چارپائیوں پر 2 لاشیں ڈھکی نظر آ رہی تھیں۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ انہیں بعد میں چادروں سے ڈھانپا گیا تھا۔ میرے حکم پر مراد علی نے لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹا کر انہیں قابل مشاہدہ و قابل معائنہ بنا دیا۔ بشیر لوہار نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ فیاض اور ریاض نامی وہ دونوں بھائی گبرو تھے۔ فیاض کی عمر میرے اندازے کے مطابق 22 سال رہی ہوگی، جبکہ ریاض لگ بھگ 19 سال کا نظر آتا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ فیاض ریاض سے 3 سال بڑا تھا۔ دونوں الگ الگ چارپائیوں پر زندگی سے خالی پڑے تھے، اس طرح کہ ان کے وجود کے بالائی حصوں کا خانہ خراب کر دیا گیا تھا۔ دونوں کی لاشیں خون میں لت پت تھیں۔ جسم کے اوپری حصوں خصوصاً سر، چہرہ، گردن، سینہ اور دیگر اعضاء کو کلہاڑی کے متعدد وار کر کے زخموں سے چور کر دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک کٹ کھوپڑی اور گردن پر نظر آ رہے تھے، جو یقیناً ان کی موت کا سبب بھی تھے۔ ان لاتعداد گھاؤں سے خارج ہونے والے خون نے ان کے لباسوں کے علاوہ چارپائیوں پر بچھے ہلکے پھلکے بستروں کو بھی پوری طرح رنگین بنا دیا تھا۔ موسم کی خنکی نے خارج زدہ خون کے جمنے میں اچھی خاصی مدد کی تھی۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے۔ دن میں موسم خاصا خوشگوار رہتا تھا، لیکن جیسے ہی دن ڈھلنے لگتا فضا میں ہلکی ٹھنڈک شامل ہو جاتی اور رات میں لازماً کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونا پڑتا تھا۔ خاص طور پر کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنے والوں کو تو چادر یا کھیس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں مقتول بھائی بغیر کچھ اوڑھے سوئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اوپر سے جو چادریں ہٹوائی تھیں وہ ان کا اوڑھنا نہیں تھی۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لاشوں کی دریافت کے بعد ڈھانپنے کے لیے ان پر وہ چادریں ڈالی گئی تھیں۔ یا تو قاتل ان کے اوڑھنے کے کپڑے ساتھ لے گیا تھا، یا پھر انہوں نے کوئی کپڑا اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ ہر دو صورت میں صورتحال بڑی پراسرار، حیرت انگیز، گمبھیر اور خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور قابل غور بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی جانب سے کسی مزاحمت کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جب کسی شخص پر کلہاڑی کے وار کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ پھر یہ 2 افراد کے قتل کا معاملہ تھا، اس میں مزاحمت کی کوشش واضح طور پر دکھائی دینی چاہیے تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں رضاکارانہ طور پر قتل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی شرافت سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ قاتل آیا، تیز دھار کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور واپس چلا گیا۔ انہوں نے اس یلغار کے خلاف اف تک نہیں کی، حتیٰ کہ ان کی لاشوں نے بھی بڑے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ درجنوں مہلک وار کھا کر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، جبکہ فطری رد عمل اس بات کا متقاضی تھا کہ ہر وار پر ان کے بدن تڑپتے اور پھڑکتے۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ صورتحال مجھے بھی کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ اوڑھے بغیر کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل ان کے اوڑھنے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور دوسری بات یہ بھی طے تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور عین ممکن تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں برسائی جا رہی تھیں تو ان لمحات میں وہ لوگ گہری اور بے خبری کی نیند میں ہوں۔ انہیں کسی خاص طریقے سے بے خبری کی نیند میں پہنچایا گیا ہو تاکہ قاتل کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔
میں نے تفصیلی معائنے کے بعد دونوں لاشوں کو دوبارہ چادروں سے ڈھانپ دیا اور انہیں سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ فیاض اور ریاض کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم بے حد ضروری تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے خدشات کی تسکین کر سکتی تھی۔ مجھے امید تھی یہ تسکین تصدیق کی حامل ہوگی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مذکورہ باڑے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ باڑے کا رقبہ لگ بھگ 8 مرلے رہا ہوگا۔ کراچی میں رہنے والے اسے 200 گز کا پلاٹ تصور کر لیں۔ باڑے کے عقبی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک نسبتاً چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا۔ اس کمرے کے اندر مویشیوں کا کھاجا وغیرہ بھرا ہوا تھا اور کچھ کھیتی باڑی کا سامان بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ بڑے کمرے میں کوئی قابل ذکر شے موجود نہیں تھی۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بوقت ضرورت وہاں مویشیوں کو پارک کیا جاتا تھا۔ دونوں کمروں کے ٹیکنیکل معائنے کے بعد میں کشادہ صحن میں نکل آیا، جس کی ایک دیوار کے ساتھ 4 مویشی موجود تھے۔ ان میں 2 بیل اور 2 بھینسیں تھیں۔ ایک بھینس کالی اور دوسری بھوری تھی۔ یہ چاروں بے زبان جانور اپنی کنڈلیوں پر بندھے خاصے افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ صحن کے دوسرے کونے میں 2 بکریاں اور ایک بکرا بھی بندھا ہوا نظر آیا۔ اس باڑے میں داخلے کے 2 دروازے تھے، جن میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ مقتولین کا گھر گلی کے آخری کنارے پر واقع تھا، یعنی یہ ایک کارنر کا مکان تھا جسے 2 گلیوں کا ساتھ میسر تھا۔ باڑہ گھر کے پچھواڑے واقع تھا، جس کا ایک دروازہ عقبی گلی میں اور دوسرا پہلو والی گلی میں کھلتا تھا۔ ہم اسی پہلو والے دروازے سے باڑے میں داخل ہوئے تھے، جو نسبتاً بڑا تھا۔ صحن میں 2-3 گھنے سایہ دار درخت بھی کھڑے تھے۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ کانسٹیبل مراد علی کو میں نے لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے 2-3 افراد کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن ان کی زبانوں سے کوئی کام کی بات نہیں نکل سکی۔ اس کے بعد میں بشیر لوہار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ شخص مقتولین کا پڑوسی تھا اور اس واقعے کی اطلاع لے کر میرے پاس پہنچا تھا۔ بشیر، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم ان کے پڑوسی ہو، تمہیں اتنا بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے تھانے دار جی، میں ان کا پڑوسی ہوں اور ان کے حالات کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن قتل کی اس واردات کے حوالے سے مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیا۔ اب یہ بتاؤ، اس واردات کا سب سے پہلا شاہد کون تھا؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری بات کا آخری حصہ شاید اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ میں نے فوراً وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ منظور موچی نے جی۔ منظور بازو والی گلی سے گزر رہا تھا کہ باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس کی نظر اندر صحن میں چلی گئی، جہاں بچھی چارپائیوں پر یہ دونوں بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ میری دکان گھر کے اندر ہی سامنے والے حصے میں ہے، اور سارا گاؤں جانتا ہے کہ میں صبح سویرے اپنی دکان پر بیٹھ کر کام شروع کرتا ہوں۔ میرا اور مقتولین کا گھر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور میری دکان کے دروازے اور ان کے گھر کے دروازے میں چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے جناب۔ ان کے گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص میری نظر میں رہتا ہے۔ منظور موچی نے باڑے والا خونین منظر دیکھ کر مقتولین کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، اور اس سے پہلے کہ وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا میری اس پر نگاہ پڑ گئی۔ میں نے اسے بڑے پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یہ سب مجھے بڑا عجیب لگا اور میں نے اسے بے ساختہ آواز دی، او منظورے، خیریت تو ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر تیزی سے میری دکان میں داخل ہو کر بولا، خیریت نہیں ہے بشیرے؟ اوپر ہوا کیا؟ کچھ منہ سے تو بول۔ پیچھے باڑے میں 2 لاشیں پڑی ہیں، میرا خیال ہے فیاض اور ریاض کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ارے، تم اس واقعے کی اطلاع دینے ادھر آئے ہو؟ ہاں، میں ان کی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے آواز دے لی۔ میں دکان سے فوراً باہر آ گیا۔ جس دوران میں منظورہ مقتولین کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، میں نے باڑے میں جا کر اس کی فراہم کردہ اطلاع کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر لی۔ فیاض اور ریاض کی خون آلود لاشیں بے حس و حرکت چارپائیوں پر پڑی تھیں۔ تھانے دار صاحب، اس دوہرے قتل کا لرزہ خیز منظر دیکھ کر میں واپس آیا تو منظورہ دروازے پر کھڑا زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد تو جناب ایک کوہرام مچ گیا۔ زاہدہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ہم دونوں کے ساتھ باڑے میں پہنچی اور اپنی آنکھوں سے فیاض اور ریاض کی کٹی پھٹی خون آلود لاشیں دیکھی۔ اس منظر نے اسے بے قابو کر دیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جناب، پھر تو اس واقعے کی خبر پورے شمشیر پور میں پھیل گئی۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تھانے میں اطلاع دینا چاہیے۔
चुनाचे मैंने सिद्दीक कोचवान को तैयार किया और हम असगर के साथ आपके पास पहुंच गए। ये है कुल कहानी जनाब। काफ़ी सनसनीखेज कहानी है। क्या मंजूर मोची इन लोगों में शामिल है? मैंने बशीर से पूछा। नहीं जनाब, वो तो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो होगा तो गांव के अंदर ही ना। जी हाँ, उसे कहाँ जाना है? ठीक है, मैं मकतूलीन की वालदा के पास जा रहा हूँ, तुम मंजूर मोची को ढूंढ ढांढ कर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बेहतर जनाब, बशीर ने फरमाबरदारी से कहा। तुम्हारे घर में कोई फालतू ताला पड़ा हुआ है? जी, ताला मिल जाएगा। जाओ, भाग कर जल्दी से वो ताला लेकर आओ, चाबी भी साथ लाना। अभी क्या सरकार? और अभी आया। ये कहते हुए वो रुखसत हो गया। इस बाड़े के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 दरवाजे थे। एक वो बड़ा दरवाज़ा जिसमें से हम अंदर दाखिल हुए थे, और दूसरा छोटा दरवाज़ा जो बाड़े की अक़बी दीवार में था। ये छोटा दरवाज़ा अंदरूनी जानिब से बंद था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। बशीर लोहार से मैंने जो ताला मंगवाया था उसे मैं बड़े दरवाजे पर लगाना चाहता था ताकि जाए वक़्त को महफूज किया जा सके। ये कुछ इस नौयत की वारदात थी कि ऐन मुमकिन था कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे बाकायदा खुरा उठवाना पड़ता, और इस काम का नुक्ता आगाज़ ही ये बाड़ा था। थोड़ी देर बाद ही बशीर लोहार ताला और चाबी लेकर आ गया। मैंने बाड़े का बड़ा दरवाज़ा बाहर से बंद किया, उसकी कुंडी चढ़ाकर ताला लगाया और ख़ुद जाहिदा परवीन से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैंने वक्ती तौर पर बाड़े को लोगों की आमदशत से महफूज रखने के लिए बशीर का ताला लगा दिया था, लेकिन बाद अज़ां पहली फ़ुर्सत में मुझे वहाँ सरकारी ताला डालना था। ये सारी कार्रवाई जाहिदा से मुलाकात के बाद ही मुमकिन थी। मैं नहीं जानता था कि इस मुलाकात का क्या नतीजा बरामद होगा। ऐन मुमकिन था कि उस मुलाकात से कुछ ऐसे इशारे मिल जाएं कि किसी खोजी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। दोनों लाशों की हालत चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही थी कि ये वारदात एक संगीन इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। कातिल जो कोई भी था, वो उन दोनों भाइयों के लिए अपने दिलो दिमाग में नफ़रत का बड़ा ज़ख़ीरा रखता था। इस तनाजुर में ये मुमकिन नहीं था कि जाहिदा अपने बेटों के किसी ऐसे दुश्मन से वाकिफ़ ना हो जो इस हद तक चला गया था। जाहिदा परवीन को देखकर मुझे एक झटका लगा। मैंने सोचा था कि वो 45-50 के पेटे में होगी, लेकिन वो किसी भी तौर 30 से ज़्यादा की नज़र नहीं आती थी। मैंने अपनी हैरत को फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं होने दिया और हमदर्दी भरे लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। जाहिदा, मुझे इस हौलनाक वाक़े का गहरा दुख है और मैं तुम्हारे रंज में बराबर का शरीक हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटों के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। उस वक्त हम दोनों जाहिदा के घर के अंदर एक कमरे में बैठे थे और इस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। इस वाक़े की खबर आम हो जाने के बाद जाहिदा का घर गांव की औरतों से भर गया था। वो सब उससे हमदर्दी और ताज़ियत करने के लिए आई थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त भी वहाँ 4-5 औरतें मौजूद थीं। इसीलिए पूछगछ की खातिर मैं जाहिदा को लेकर अलग कमरे में बैठ गया था। जाहिदा का 3 साला बच्चा फरमान अली भी उन्हीं औरतों ने संभाल रखा था। मेरी हमदर्दी के जवाब में वो बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि फैयाज़ और रियाज का कातिल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। बताएं, मैं आपसे क्या ताउन करूँ? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसकी आंखों में मुझे एक अनजानी से सर्दमहरी महसूस हुई। उसके 2 बेटों को बड़े बेईमाना अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया था। इस अंदोनाक मौके पर एक माँ का जो फितरी रद्दअमल होना चाहिए था, वो मुझे जाहिदा के अंदाज़ और तासुरात में कहीं दिखाई नहीं दिया था। वो रो रही थी, परेशानी और दुख का इजहार कर रही थी, रंजीदा और दुखी नज़र आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत का दिया हुआ दाग कहीं दिखाई नहीं देता था। वो आंखें कर्ब और अजियत के मफहूम से खाली थीं। तुम्हारे ताउन के बगैर मेरे लिए कदम भी उठाना मुमकिन नहीं। तुम मुझे बताओगी कि उन दोनों भाइयों को किसने कत्ल किया है। अगर मुझे कातिल का पता होता तो मैं उसे गर्दन से जाके पकड़ ना लेती। आप भी अजीब बात कर रहे हैं थानेदार साहब। वो बिगड़े हुए लहजे में बोली। मैंने कोई अजीब बात नहीं किया जाहिदा, तुम इस वक्त दुखी और परेशान हो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, वरना मैंने तो दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों भाइयों की किस किस से दुश्मनी थी। मेरा सवाल सुनकर जाहिदा के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो मुझे कोई वाज़ेह जवाब देना चाह रही हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इरादा बदल दिया और बिखरे हुए लहजे में बोली, वो दोनों तो बहुत ही नेक और शरीफ थे, कोई उनसे दुश्मनी क्यों करेगा। मगर जाहिदा बीबी, उन्हें जिस बेदर्दी से फना के घाट उतारा गया है, तो ये काम किसी दोस्त का तो हो नहीं सकता।
صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاتل ان دونوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ کتنے ہی نیک اور شریف کیوں نہ ہوں، کوئی نہ کوئی دشمن ان کا ضرور ہوگا۔ انسان کے جہاں 10 سجن ہوتے ہیں، وہیں انہی دوستوں کے اندر یا باہر ایک آدھا دشمن بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو تم بولتے بولتے اچانک رک گئی ہو نا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس واردات کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتی ہو جو مجھے فیاض اور ریاض کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ان کے قاتل کو عبرتناک سزا ہو؟ میں نے بتایا نا، میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ ان کا قاتل جلد از جلد پھانسی پہ چڑھ جائے۔ آپ میری کسی بات کا غلط مطلب نہ لیں۔ کیا ہوا جو میں ان کی سکی ماں نہیں ہوں؟ زاہدہ پروین کے آخری جملے نے میرے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالات کا منہ بند کر دیا۔ میں نے ہمدردی بھرے دوستانہ لہجے میں کہا، زاہدہ، تمہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم ایک خوبصورت اور جوان عورت ہو۔ میرے اندازے کے مطابق تم زیادہ سے زیادہ 30 سال کی ہوگی۔ ایک 30 سالہ عورت کے بیٹے 19 اور 22 سال کے تو ہو نہیں سکتے۔ آخری جملہ میں نے اس کی زبان رواں کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں اس وقت 28 سال کی ہوں۔ میں فیاض اور ریاض کی سوتیلی ماں ہوں۔ فتح محمد نے 5 سال پہلے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن افسوس پچھلے سال وہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم دونوں کی نشانی فرمان علی ہے۔ اتنا بتا کر اس نے افسردہ انداز میں گردن جھکا لی۔ مجھے اگر اس کی آنکھوں میں اپنے لخت جگر کی ابدی جدائی کا غم نظر نہیں آیا تھا تو اس کا سبب یہی تھا کہ فیاض اور ریاض نے اس کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، جبھی زاہدہ کی سوگواری میں وہ تڑپ نظر نہیں آتی تھی۔ زاہدہ 28 سال کی بھرپور اور جوان عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک پرکشش عورت تھی۔ فتح محمد نے اگر بڑھاپے میں اس سے شادی کی تھی اور ایک بچے کا باپ بھی بن گیا تھا تو اس کا سبب زاہدہ کے حسن اور جوبن کی شکل میں نظر آتا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ زاہدہ کو بوڑھے فتح محمد میں کیا دکھائی دیا تھا۔ میں نے زاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیاض اور ریاض تمہارے سگے بیٹے تھے یا سوتیلے، اس سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی المناک موت نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں تمہارے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں زاہدہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں چونکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ فیاض اور ریاض کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے۔ مجھے امید ہے اگر تم مجھ سے مناسب تعاون کرو تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ان کے دشمن کے حوالے سے جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے تو وہ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ میری بات کاٹ کر بولی۔ بات خاص تھی یا عام، تم اس فکر میں مت پڑو۔ بعض اوقات ایک معمولی اور غیر اہم بات بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، دراصل میرا دھیان صفدر کی طرف جا رہا تھا۔ صفدر؟ یہ صفدر کون ہے؟ صفدر اسی گاؤں میں رہتا ہے، فضول اور آوارہ گرد سا انسان ہے، مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ٹھیک ہے، یہ صفدر بہت ہی بیکار شخص ہوگا، لیکن فیاض اور ریاض کے قتل کے سلسلے میں تمہارا دھیان صفدر کی طرف کیوں گیا؟ اس کا کیا تعلق ہے مقتولین سے؟ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زاہدہ کی زبان سے کوئی ایسا انکشاف ہونے والا ہے جو مجھے دونوں بھائیوں کے قاتل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے تک خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، وہ جی، پچھلے دنوں صفدر کا ان دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا؟ کیا وجہ تھی جھگڑے کی؟ میرا خیال ہے میں آپ کو کھل کر بتاتی ہوں۔ ہاں ہاں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ جب تک تم کھل کر نہیں بولو گی بات نہیں بنے گی، اور میں بھی خامخواہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں گا۔ تھانے دار جی، دراصل صفدر اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کوئی باقاعدہ کام دھندہ نہیں کرتا، تھوڑی بہت بدماشی اور غنڈہ گردی یا کہیں چھوٹا موٹا کام مل گیا تو کر لیا۔ اس کی بوڑھی ماں کریمہ بی بی کو پوری طرح دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ کسی کی مدد کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ صفدر کی بہن نازو ہی بوڑھی ماں کا خیال رکھتی ہے، اور یہ تو صفدر کے خانگی معاملات ہیں۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتا کہ مقتولین کا کس بات پر صفدر سے جھگڑا ہوا تھا؟ جی، میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار جی۔ دراصل صفدر کے خانگی حالات کا جائزہ لیے بغیر آپ جھگڑے کی وجہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔
میں نے بھی صفدر کی چھوٹی بہن نازو کا ذکر کیا ہے نا، وہی سارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی، پر اللہ نے شکل و صورت اچھی دی ہے، بلکہ بہت اچھی دی ہے، اور اسی شکل و صورت نے ریاض کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ نازو پر مر مٹا۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہانی میں نازو کے کردار کو شامل کر کے میرے جذبہ تجسس کو ہوا دے دی تھی، لیکن میں دم سادے بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا اس کی زبان سے کوئی نہایت ہی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ ریاض اور نازو نے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا، کبھی کھیتوں میں، کبھی رات کی تاریکی میں، ٹیوب ویل کے پیچھے، اور کبھی ذخیرے کے اندر۔ ذخیرے سے اس کی مراد گھنے درختوں کا وہ جھنڈ تھا جو شمشیر پور کے سرسبز کھیتوں سے جڑا ہوا تھا۔ آپ سمجھدار ہیں، یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چوری چھپے کی ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ نازو اور ریاض کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا نا، وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہ رہ سکا۔ ان کے تعلقات کی خبریں اڑ کر صفدر تک جا پہنچی، اور اس گنڈے کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے ایک روز ریاض کو گھیر لیا اور بغیر کوئی سوال کے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو، پر ریاض اچھی طرح جانتا تھا کہ صفدر اس سے کس بات پر جھگڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں جھگڑنے سے روک دیا۔ اس جھگڑے کی خبر گھر تک بھی پہنچی تھی۔ مجھے اور فیاض کو تو اس معاملے کی سنگن تھی، پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت مار پیٹ تک جا پہنچے گی۔ جب ہمیں ان کے تعلقات کا پتہ چلا تو ہم نے ریاض کو زمانے کی اوشنی سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ نازو سے نہیں ملے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے، لیکن ریاض نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا جی، اور چوری چھپے نازو سے ملنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند روز بعد ریاض اور فیاض کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ صفدر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس وقت صفدر کے ساتھ لاکھو بھی تھا۔ لاکھو کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال ہے مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے، اور صفدر سے اس کی بڑی گاڑی دوستی بھی ہے۔ لاکھو نے اس روز ریاض سے کہا، اسے آخری وارننگ سمجھ لو، میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ جو لوگ میری بات نہیں سمجھ پاتے نا، انہیں پھر میں اپنے مخصوص طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اور ایسا سمجھاتا ہوں کہ زندگی بھر اور زندگی کے بعد بھی وہ میرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ صفدر کی چھوٹی بہن نازو سے دور رہو۔ لیکن ریاض کا تو اس لڑکی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، فیاض نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہم نے اسے سمجھا دیا ہے، شاید تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ لاکھو ایک جھٹکے سے ریاض کی جانب مڑا اور زہریلے لہجے میں بولا، اوے بونڈے عاشق کی اولاد، کیا تم پچھلی جمعرات کو نازو سے نہیں ملے تھے ادھر کھڑی فصل میں؟ بتاؤ نا اپنے بھائی کو کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے ریاض نے گردن جھکا لی، جو اس بات کا اقرار تھا کہ لاکھو کے کہے کے مطابق وہ پچھلی جمعرات کو نازو سے ملنے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ اس موقع پر فیاض نے اپنے بھائی کی حمایت لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم میرے بھائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو؟ ذرا اپنے دوست صفدر کی بہن کو بھی تو سمجھاؤ، وہ کیوں آتی ہے ریاض سے ملنے کے لیے؟ میرا خیال ہے ریاض کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھو کر تیرے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ تیری حمایت نے اس لڑکے کا دماغ خراب کیا ہے۔ لاکھو نے فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا۔ لاکھو کے لہجے میں پوشیدہ سنگین دھمکی کو اس وقت فیاض سمجھ نہ سکا، اور معاملہ رفع دفع کر کے وہ ریاض کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، اور پھر چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ زاہدہ پروین نے دکھی انداز میں بات ختم کی اور امید افزا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ زاہدہ، تم نے جو کہانی سنائی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی موت میں صفدر یا لاکھو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں ان دونوں بندوں کو اچھی طرح چیک کروں گا۔ صفدر تو شمشیر پور کا رہنے والا ہے، کیا لاکھو بھی؟ نہ جی، لاکھو کا تعلق چیاں والی سے ہے، جو ہمارے گاؤں سے 2 میل دور مغرب میں واقع ہے۔ وہ صفدر سے ملنے ادھر آتا ہی رہتا ہے۔ تم فکر نہ کرو زاہدہ، اس واردات میں صفدر اور لاکھو ملوث ہیں یا کوئی اور۔ میں قاتل کی تلاش میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر سمت جاؤں گا۔ بس تم میرے 1-2 سوالات کے مزید جواب دے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تاکہ جلد از جلد میں قاتل کی تلاش کا کام شروع کر سکوں۔ جی پوچھیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور متوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی،
لیکن اس سے پہلے کہ میں زاہدہ سے کوئی سوال کرتا، کمرے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ زاہدہ نے تڑپ کر دروازے کی سمت دیکھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے کی طرف سے پلٹ کر میری طرف آئی اور پھر وہ اضطراری لہجے میں بولی، میرا فرمان رو رہا ہے، اس کے دودھ کا وقت ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں 10-15 منٹ میں اسے کچھ کھلا پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ کسی ماں کو اس کے روتے بلکتے بچے کے پاس جانے سے روکا نہیں جا سکتا تھا، اور خاص طور پر ان لمحات میں جب بچہ کچھ کھانے کی طلب محسوس کر کے بھوک سے رو رہا ہو۔ لہٰذا میں نے زاہدہ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کا قتل لاکھو یا صفدر نے کیا تھا یا کسی اور نے۔ یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔